شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، میرے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، جنگ بدر کی کچھ باتیں ہمارے ساتھ ہیں. ہم نے کل کے درس میں سنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار سے رائے معلوم کی کہ اب ہم کو کیا کرنا ہے. ابو سفیان کے اس تجارتی قافلے کے لیے نکلے تھے، وہ بچ کر نکل گیا. اب کیا کرنا ہے؟ واپس مدینہ جانا ہے یا مکے سے جو قافلہ آ رہا ہے ہم سے لڑنے کے لیے، اس سے لڑنا ہے؟ بجی صحابہ اس کے لیے تو تیار نہیں تھے. صحابہ تو یہ سمجھ کر آئے تھے کہ ابو سفیان کا وہ تجارتی قافلہ ملے گا. 200 کتنے کلو سونا تھا؟ 250 260 کلو سونا ملے گا اور 1000 اونٹ ملیں گے. لیکن وہ بچا کر نکل گیا. اب ایک ہی آپشن تھا کہ مکے سے جو کافر مشرک آ رہے تھے مدینے میں حملہ کر کے مسلمانوں کو مٹانے کے لیے، ان سے جنگ لڑنا باقی تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کنسنٹ معلوم کیا، مہاجرین سے پوچھا. مہاجرین نے کہا کہ ہم تیار ہیں. تو انصار سے پوچھا تو سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ کے نبی، ہم ویسے نہیں ہیں جیسے موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے موسیٰ سے کہا تمہارا رب جا کے لڑو، ہم یہاں بیٹھے رہتے ہیں. ہم ایسے نہیں ہیں، ہم آپ کے ساتھ رہیں گے، ہم آپ کے ساتھ مل کر لڑیں گے. آپ کتنی دور ہمیں لے جائیں ہم آنے کو تیار ہیں. یہ وفاداری تھی، جانثاری تھی، وفا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دینے کا عہد تھا. جب اللہ کے نبی نے یہ بات سنا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی سے کہا کہ چلو، خوشی سے چلو. اللہ نے مجھ سے 2 گروہوں کے بارے میں ایک گروہ کا وعدہ فرمایا ہے. آج ہم نے تراویح کی نماز میں بھی پڑھا نہیں، سورۃ الانفال سے جنگ بدر کی آیتیں پڑھی، پھر سورۃ البراءہ ہم نے سورۃ التوبہ پڑھا. تو جنگ بدر کے بارے میں ہم نے تراویح کی نماز میں سنا. تو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی راستہ بدل کر جا رہے تھے. دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ نے کیا خداداد صلاحیتیں ہمارے نبی کو دی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کیمپ میں آئے جہاں مسلمان پڑاؤ کیے تھے. آنے کے بعد حضرت ابوبکر سے بولے، ابوبکر چلو ہم دونوں جا کے ذرا گھوم کے اندازہ لگاتے ہیں، باہر معلوم کرتے ہیں کہ کافر کہاں ہیں، وہ ہم سے کتنی دور پر ہیں. تو دونوں نکلے، دونوں بزرگ. اللہ کے نبی بھی، اللہ کے نبی کے ساتھ کون ہے؟ رفیق غار یار حضرت ابوبکر ہے. اب کس سے معلوم کرنا کافر کہاں ہیں، کتنی دور پر ہیں؟ تو بہت دور جانے کے بعد ایک بوڑھا عرب ملا. عرب دیکھنے میں گنوار لگتے ہیں لیکن بہت ہوشیار ہوتے ہیں. تو وہ بوڑھا عرب ملا. اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بھائی بتاؤ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے قریش کے بارے میں آپ کا اوپینین کیا ہے؟ کیا آپ ان کے بارے میں جانتے ہیں، سنا ہے؟ وہ بوڑھا بیچارہ وہ صحرا میں جینے والا تھا، اسے کیا معلوم تھا؟ لیکن اسے آئیڈیا تھا، ساری باتوں کا آئیڈیا تھا. تو وہ بوڑھے نے کہا میں بتاؤں گا، لیکن آپ دونوں کون ہیں پہلے مجھے بتاؤ. آپ دونوں کون ہیں بتائے تو میں بتاتا ہوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ارے یہ تو حلق میں اٹک جائے گا. اللہ کے نبی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بوڑھے سے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ معلوم کرنا چاہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی فوج کے بارے میں، دوسری طرف مکے کے قریش اور ان کی فوج کے بارے میں. اس لیے معلوم کرنا چاہتے تھے کہ ان کے اوپر پردہ پڑا رہے. وہ بوڑھا جان نہیں پائے کہ یہ دونوں کون ہیں. اللہ کے نبی نے دونوں کے بارے میں پوچھا تو بوڑھے نے کہا نہیں بتاتا میں، پہلے آپ دونوں کون ہیں بتاؤ.
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کوئی بات نہیں ہے، آپ بتا دو گے تو ہم بھی بتا دیں گے. آپ ہم کو بتا دو گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی فوج کہاں ہیں اور کفار قریش کی فوج کہاں ہے تو ہم بھی بتا دیں گے. تو اس بوڑھے نے کہا مجھے جیسے کچھ بتایا گیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی فوج کو لے کر اس دن نکلے ہیں تو آج کریکٹ وہ وہاں ہوں گے. جگہ کا نام بتایا، بالکل اللہ کے نبی وہیں تھے، ان کی فوج وہیں تھی. اور مکے کے قریش کے لوگ جب اس دن نکلے ہیں تو آج وہاں ہوں گے، تو بالکل وہیں تھے. اب بوڑھے نے پوچھا میں بتا ڈالا، اب تمہیں بولو تمہیں دونوں کون؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہمیں پانی کے قبیلے سے ہیں. اللہ کے نبی کیا بولے؟ ہمیں پانی سے ہیں. کیا بولے؟ کیا بھی بولو، اس کو کنفیوز کرنا چاہتے تھے اللہ کے رسول، ہمیں کلانا بولتے نہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہمیں پانی سے ہیں، ہمیں سب پانی سے پیدا ہوئے. اب وہ بوڑھا آدمی بیچارہ کھلبلا گیا، بولا پانی سے ہیں یہ بھی کوئی بات ہے؟ عراق کے پانی سے ہیں کہ کیا بول کو مجھے کنفیوز کر کو چلے. اب وہ اپنے کنفیوز میں تھا، اللہ کے نبی اور ابوبکر وہاں سے نکل گئے، لیکن اپنے بارے میں نہیں بتایا کہ ہم دونوں کون ہیں. تو اسی لیے تھوڑے بھید آدمی، ابھی بھی تھوڑے سیکرٹ آدمی چھپا کے رکھنا، اس لیے کہ دنیا میں نمک زیادہ ہے، شکر کم ہے. آپ کے بارے میں برا سوچنے والے زیادہ ہیں، اچھا سوچنے والے کم ہیں. اگر آپ زیادہ پورا بتا ڈالیں گے، بزنس اچھا چل رہا کوئی باہ، بیٹے اچھا جاب میں ہی باہ، کیا ابھی پرواہ نہیں باہ، کرایہ آلے کو ہی باہ، اچھا کھا لے کو، خلاص 2-3 دن کے بعد بیمار ہو جائیں گے. تو زیادہ لوگوں کو کیا نہیں کرنا ہے، شکر کرو، اللہ کا شکر کرو، بولو الحمدللہ اچھے ہیں. اب اسے ڈیٹیل بتانے کا ضرورت نہیں، آپ کی کیا آمدنی ہے، کیا کیا ہے، کیا کھاتے ہیں، کیا پیتے ہیں. تھوڑے لوگ فخر کے لیے سب بولتے ہیں، لوگوں میں شان و شوکت اتنا رتی ہے تو اتنا بولتے ہیں. ایسے سب نہیں بولنا بھائی، جتنا ہے آپ اتنا بولیں، اللہ کا شکر کریں بھائی الحمدللہ بہت اچھا ہوں، کوئی ٹینشن نہیں. ہاں زیادہ شان و شوکت کا اظہار کرنے نہیں جانا. کچھ باتیں، کوئی بھی کام آپ کرنے جا رہے ہیں اس کو آپ چھپا کے رکھیں، اللہ کی مدد اس میں شامل حال رہتی ہے. بس یہاں تک بات ہوئی. جب بوڑھا اپنی بات کہہ چکا تو بولا اچھا اب یہ بتاؤ تم دونوں کس قبیلے سے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم لوگ پانی سے ہیں، پانی سے ہیں. اور یہ کہہ کر واپس چل پڑے. وہ بوڑھا بکتا رہا، پانی سے ہیں کیا مطلب؟ کیا عراق کے پانی سے ہیں؟ ویسے ہر انسان پانی سے پیدا ہوا نہیں. اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں کہا کہ ہر انسان پانی سے پیدا ہوا، مما دافق، اچھلتے ہوئے پانی سے ہم نے انسان کو پیدا کیا. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دشمن کی فوج کا پتہ لگانے کے لیے ایک فوجی دستہ، جاسوسوں کا ایک فوجی دستہ بھیجا جس میں 3 صحابہ شامل تھے، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ. یہ تینوں کو اللہ کے نبی نے بھیجا کہ دشمنوں کے قافلے کے قریب تک جاؤ، فوج کے معلوم کرو کہ ان کی تعداد کتنی ہے، وہ لوگ کیسے ہیں، کیا ان کے ارادے ہیں. تو یہ لوگ وہاں تک پہنچے تو وہاں ان تینوں کو 2 نوکر ملے. وہ نوکر ان کے تھے مشرکین مکہ کے جو پانی بھرنے کے لیے آئے تھے. تو ان تینوں نے ان کو پکڑ لیا. اب نوکر تو نوکر ہوتے ہیں، ان کو کچھ بھی نہیں معلوم ہے. وہاں سے پانی کے لیے نکلے تھے وہ لوگ، اور مسلمانوں کے کیمپ میں لے کر وہ دونوں کو آئے، اور وہ دونوں سقے تھے، سقے کہتے ہیں پانی پلانے والے. تو اب ان سے انٹروگیشن شروع ہوا. اب یہ تینوں ان سے پوچھنے لگے، بولو تم کس کے آدمی ہو؟ یعنی ابھی بھی صحابہ کو امید تھی کہ وہ ابو سفیان کے فوج کے آدمی. اب وہ دونوں نے بتایا کہ بھئی ہم لوگ ابو سفیان کا قافلہ تو نہیں جانتے ہیں، ہم مشرکین مکہ کے ساتھ آئے. تو یہ تینوں ان کو پیٹنے لگے، مارنے لگے. اب وہ دونوں رو رہے تھے، یہ مار رہے تھے، اور اللہ کے نبی نماز پڑھ رہے تھے. اللہ کے نبی نماز نہیں پڑھ رہے ہوتے تو معاملہ ختم ہو جاتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ختم کیا. نماز ختم کرنے کے بعد اللہ کے نبی نے کہا کہ پہلے انہوں نے سچ بولا تو تم نے ان کو مارا،
جھوٹ بولا تو چھوڑ دیا. انہوں نے جھوٹ کیا بولا؟ اچھا ہمیں ابو سفیان کے حد میں آئے تو صحابہ نے چھوڑ دیا. بعد میں انہوں نے جب سچ کہا تو مارنے لگے، جھوٹ بولا تو چھوڑ دیے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز سے اللہ کے نبی فارغ ہوئے تو ناراضی سے فرمایا، جب ان دونوں نے صحیح بات بتائی تو آپ لوگوں نے ان کی پٹائی کر دی، جب جھوٹ کہا تو چھوڑ دیا. اللہ کی قسم یہ دونوں نے صحیح کہا کہ یہ قریش کے آدمی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں سے سوالات کیے، پوچھنا شروع کیا. دونوں غلاموں سے کہا کہ اچھا مجھے بتاؤ قریش کہاں ہے، ہمارے سے کتنی دور ہے؟ تو دونوں غلاموں نے کہا کہ آخری دہانے پر دکھائی دے رہا ہے جو ٹیلا، اسی کے پیچھے ہیں، یعنی بالکل ہمارے مسلمانوں کے قریب ہیں قریش کی فوج. آپ نے فرمایا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ قریش جو ہمارے سے لڑنے کے لیے آئے وہ کتنے؟ تو انہوں نے کہا کہ بہت ہیں. وہ تو نوکر تھے، ان کو کیا بھی معلوم نہیں تھا، پڑھے لکھے نہیں تھے. بولا کہ بہت ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تعداد کتنی؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں نہیں معلوم. بیچارے نادان تھے، معلوم نہیں تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ روزانہ کھانے کے لیے کتنے اونٹ ذبح ہوتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حساب سے پتہ لگا لیتے تھے. تو ان نوکروں نے کہا کبھی 10 کبھی 9 اتنے اونٹ ذبح ہوتے ہیں. تو تب تو لوگوں کی تعداد 900 سے 1000 کے درمیان ہے. تب وہ زمانے میں 10 اونٹ 9 اونٹ 1000 آدمی کھا لیتے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اندازہ لگا لیا کہ کافر اور مشرکین کی تعداد 1000 کے برابر ہے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی پوچھا، اچھا یہ بتاؤ جو قریش کی فوج ہم سے لڑنے کے لیے آئی ہے اس میں کون کون ہے؟ تو وہ دونوں نے، ان کو اتنا تو معلوم تھا، وہ لوگ مکے کے نوکر تھے، نام سارے جانتے تھے. انہوں نے بتایا ربیعہ کے دونوں بیٹے عتبہ، شیبہ اور ابو البختری بن ہشام، حکیم بن حزام، نویفل بن خویلد، حارث بن عامر، طعیمہ بن عدی، نضر بن حارث، زمعہ بن اسد، زمعہ بن اسود، ابو جہل بن ہشام، امیہ بن خلف. اللہ کے نبی نے ان کے نام سنے تو کہا، اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی طرف دیکھ کر کہا، مکہ نے اپنے جگر کے ٹکڑوں کو تمہارے سامنے لا کر ڈال دیا ہے. یہ نام ایسے ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی کو، صحابہ کو 13 سال ستایا تھا. 13 سال. امیہ بن خلف بھی اس میں تھا، عتبہ کے بیٹے ربیعہ اور شیبہ بھی تھے، اور ابو جہل بھی تھا. اللہ کے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، مکے نے اپنے جگر کے ٹکڑوں کو تمہارے سامنے لا کر کھڑا کر دیا ہے. صحابہ اب جوش انتقام میں صحابہ ابل پڑے. کہا کہ یہ وہ لوگ تھے جو آج ہمارے سامنے 13 سال تک ہم کو ستایا تھا، گھر سے بے گھر کیا تھا. تو کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اب اپنی فوج کو لے کر رسول اللہ آگے بڑھے. تو وہاں پانی کے چشمے تھے. پانی کے چشمے کے مطلب پانی کے فوارے، اور وہ زمانے میں پانی بہت مشکل سے ملتا تھا. کیا تھا؟ بہت مشکل سے ملتا تھا. آپ اندازہ لگا لیں، ایک گاؤں سے ایک بدو مامون الرشید سے ملنے کے لیے جا رہا تھا. مامون الرشید خلیفہ تھے وہ زمانے میں، اللہ کے نبی کے زمانے کے بعد کا زمانہ. تو ان کی بیوی نے کہا کہ خلیفہ کے پاس آپ جا رہے ہیں، مامون الرشید کے پاس، کوئی تحفہ لے کے جائیں. تو اس بدو نے کہا اچھا ضرور تحفہ لے کے جاتے ہیں. ایک سرائی پانی لے کے آیا ہو. وہ کسے دینے کے لیے لا رہا ہے؟ وہ مامون الرشید کو تحفہ دینے کے لیے سراہی میں پانی بھر کے لا رہا. اب آپ اندازہ لگائیے کہ پانی وہ زمانے میں کتنا قیمتی چیز تھی، ایک ایک قطرہ پانی. اب جنگ کے موقع پر پانی کے جو چشمے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف آگے بڑھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنگی حکمت عملی کے طور پر اختیار فرمایا ہے. بعض صحابہ نے یہ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم پیچھے نہ رہیں، بالکل دشمن کے قریب پہنچ جائیں
اور وہاں تک پانی کے جو چشمے ہیں وہ سب ہمارے قبضے میں رہیں گے اور ہم پانی پیتے رہیں گے، دشمن کو پانی نہیں ملے گا۔ صحابہ نے مشورہ دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے مشورے پر عمل کیا۔ تو کہتے ہیں کہ اس کے بعد یہاں انہوں نے نقل کیا ہے مرکز قیادت، سامنے دشمنوں کا قیام تھا، کفار قریش کا، مکے کے مشرکوں کا، ادھر مسلمانوں کی فوج تھی، قیام تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک کنٹرول روم بنایا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ایک کنٹرول روم بنایا۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا، کہا کہ ہم ایک کنٹرول روم بنائیں گے، اور ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ اگر کنٹرول روم بنانے کا فائدہ یہ ہوگا کہ دشمنوں کی حرکت ہمیں معلوم ہوتی رہے گی۔ یہ جنگ کا اصول ہے، ہمیشہ ایک کنٹرول روم بنایا جاتا ہے، وہاں سے ساری چیزیں آپریٹ ہوتی ہیں۔ تو اس کے بعد انہوں نے ایک مشورہ دیا کہ اللہ کے نبی کیوں ایسا نہ ہو کہ ہم آپ کے لیے ایک عریش بنائیں۔ عریش کہتے ہیں ایک چھپر بنائیں، اور ہم وہاں آپ کے لیے گھوڑے تیار رکھیں۔ اگر اللہ نے ہم کو فتح مندی دی جیسے ہم چاہتے ہیں تو پھر بات اچھی ہے، اگر اللہ نہ کرے، اگر ہم ہار گئے تو آپ ایسا کریں کہ جو گھوڑے تیار ہیں ان گھوڑوں کو لے کر بیٹھ کر آپ مدینہ چلے جائیں۔ مدینے میں بہت صحابہ ہیں، ان کو نہیں معلوم تھا کہ ہم جنگ کے لیے آئے ہیں، آپ مدینہ چلے جائیں۔ یہ مشورہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ دیا۔ در حقیقت آپ کے پیچھے اے اللہ کے نبی ایسے لوگ رہ گئے ہیں، ہم آپ کی محبت میں ان سے بڑھ کر نہیں ہیں۔ تو آپ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک چھپر بنایا گیا جس سے پورے جنگ کا میدان نظر آتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے پورے جنگ کے میدان کو دیکھ سکتے تھے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ اس کی نگرانی کے لیے، اس چھپر کی نگرانی کے لیے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمان میں پورے انصاریوں کو رکھا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح حفاظت کی گئی، ایک کنٹرول روم بنایا گیا، ایک چھپر بنایا گیا۔ اسی میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے دعا کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے تھے، اتنی آہوزاری کر رہے تھے کہ آپ کے کاندھے سے آپ کی چادر گر جا رہی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے حضرت ابو بکر تھے، کہا اللہ کے نبی اللہ نے آپ کی دعا سن لی۔ کنٹرول روم بن گیا اور مرکز قیادت بن گئی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کو ترتیب دیا۔ پھر ایک بار جیسے اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ لشکر کا رائٹ سائڈ، لیفٹ سائڈ، میمنہ، میسرہ، سامنے کون رہیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر لشکر کی ترتیب فرمائی اور سارے صحابہ کو مخاطب کر کے کہا اب ہم بدر کے میدان میں ہیں، یہاں ابو جہل گر کر مرے گا، یہاں فلاں گر کر مرے گا۔ اللہ کے نبی نے صحابہ کو جگہ بتلائی۔ اب آپ اندازہ لگائیے، اللہ کے نبی صادق مصدوق جن کے پاس جبریل وحی لے کر آتے ہوں، اگر اللہ کے نبی بتا رہے ہوں تو لڑنے والوں کے جذبے شوق شہادت کا اندازہ کیسے ہوگا، کیسے وہ لوگ شوق جذبے شہادت سے لڑیں گے، کتنی ہمت اور استقامت کے ساتھ لڑیں گے۔ کہتے ہیں اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انہوں نے کہا ہے، تو اس کے بعد کے حالات کو انہوں نے یہاں بیان کیا ہے۔ ہم تھوڑا یہ اطمینان سے اس کو پڑھتے ہیں۔ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے، ساری فوج کو ترتیب دیا اور رات کا بہت حصہ گزر گیا، صبح جنگ لڑنی ہے، کوئی آرام دہ بستر نہیں ہے۔ کہا اللہ کے نبی کہاں آرام کیے، یہ درخت کے جڑ کے پاس رات گزاری۔ اللہ کے نبی کہاں سوئے ہیں، ساری فوج کو ترتیب دے کر ایک درخت کے جڑ کے پاس سو گئے، اور مسلمانوں نے بھی پرسکون نیند لی، اور اس امید کے ساتھ کہ صبح جنگ ہوگی، اللہ تعالی ہمیں فتح مندی دیں گے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا اِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ
وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيَاطِينِ وَلِيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ۔ تو کہتے ہیں، اس کا ترجمہ انہوں نے یہاں لکھا ہے، جب اللہ تعالیٰ نے تم پر اپنی طرف سے امن و بے خوفی کی طور پر نیند طاری کر رہا تھا، یعنی اس ٹینشن میں بھی نیند کا ایک جھونکا آیا جس سے سارا ٹینشن دور ہو گیا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے ٹینشن زیادہ بڑھے تو بھی نیند نہیں آتی، زیادہ ٹینشن بڑھے تو بھی نیند آ جاتی، ویسے ٹیمپو نیند آ گئی تو آپ کا ٹینشن دور ہو جاتا ہے۔ یہاں صحابہ اور اللہ کے نبی کے ساتھ ایسے ہوا، اور اس کے بعد رات میں آسمان سے بارش ہوئی۔ بارش ہونے کا فائدہ یہ ہوا کہ مسلمان تھوڑے سست آ گئے، تھوڑا ان کے اندر نشاط پیدا ہو گیا، اور مٹی بھی جم گئی، قدم جم سکتے تھے صحابہ کے لڑنے کے لیے، وہ بارش آئی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، اور یہ رات جس دن صبح جنگ ہونے والی تھی یہ جمعہ کی رات تھی، آج ہی کی رات سمجھیے، یہ کل کی رات، 17 رمضان کی 17 تاریخ تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے سے نکلے ہوئے 8 یا 12 تاریخ کو نکلے تھے، اور یہ واقعہ 17 رمضان کا تھا۔ تو کہتے ہیں میدان جنگ میں اب اس کے بعد مسلمانوں کے سامنے مشرکین کا لشکر بھی آ گیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف آگے بڑھے۔ تو کہتے ہیں انہوں نے یہاں لکھا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہونے کے بعد یہ جو مکے کے لوگ تھے انہوں نے اپنے طرف سے ایک آدمی کو بھیجا۔ وہ آدمی کون تھا؟ وہ آدمی ہے عمیر بن وہب۔ اس کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کبھی، عمیر بن وہب۔ اس کو لوگ بولتے تھے شیطان و قریش کا شیطان، لیکن بعد میں مسلمان ہوئے۔ مکے کے لوگوں نے ان کو بھیجا، جاؤ ذرا مسلمان کیسے ہیں ان کا آئیڈیا لے کے آؤ۔ تو عمیر بن وہب وہ آئے، ابھی مشرک تھے، وہ گھوڑے پر سوار چکر لگائے، اور جا کر مشرکین مکہ سے بولا کہ وہ لوگ زیادہ سے زیادہ 300 آدمی، تو مطلب ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی، دونوں ایک دوسرے کے لوگوں کا اندازہ لگا رہے تھے، مشرکین کتنے ہیں اور مسلمان کتنے ہیں۔ لیکن عمیر بن وہب انہوں نے ایک بات بتایا، واپس جا کر کہا، اے قریش کے لوگوں، میں نے بلائیں دیکھی ہیں۔ قریش کے لوگوں سے جا کر عمیر بن وہب کہتا ہے، میں نے بلائیں دیکھی ہیں جو موت کو لادے ہوئے ہیں۔ مدینے کے اونٹ اپنے اوپر خالص موت سوار کیے ہوئے۔ تو اس نے مکے کے قریش کے لوگوں کو بتایا کہ مجھے لگتا ہے کہ تم لوگ موت کے گھاٹ اتار دیے جاؤ گے۔ عمیر بن وہب نے جو دیکھا اسے بیان کیا۔ تو کہتے ہیں یہ لوگ ایسے ہیں جن کی ساری حفاظت اور ملجا و مأوا خود ان کی تلواریں ہیں، کوئی اور چیز نہیں ہے۔ خدا کی قسم میں سمجھتا ہوں ان کا کوئی آدمی تمہارے آدمی کو قتل کیے بغیر قتل نہیں ہوگا۔ عمیر بن وہب نے کہا کہ وہ ایسے مسلمان ہیں، وہ مریں گے لیکن تم کو مار کے مریں گے۔ واللہ کیا اندازہ اس نے لگایا، اگر تمہارے خاص افراد کو انہوں نے مار لیا تو اس کے بعد جینے کا مزہ ہی کیا ہے۔ اسی لیے اچھی طرح سمجھ لو کہ تم کو جنگ لڑنا ہے کہ نہیں لڑنا ہے۔ تو ابو جہل کو غصہ آ گیا۔ ابو جہل نے کہا، کیسی پاگل پن کی باتیں کرتے ہو، ہم یہاں تک آئے ہیں، لڑنے کے لیے آئے ہیں۔ تو ان کے درمیان میں اختلاف ہوا۔ حکیم بن حزام جو بڑے بڑے لوگ تھے ان میں سے کچھ واپس چلے گئے، اور کچھ لڑنے کے لیے تیار ہوئے، لڑنے کے لیے آگے بڑھے۔ اس کے بعد عتبہ بن ربیعہ انہوں نے ایک نے کھڑے ہو کر ان میں تقریر کی، قریش کے لوگوں، تم لوگ محمد اور ان کے ساتھیوں سے لڑ کر کوئی کارنامہ انجام نہ دو گے، خدا کی قسم اگر تم نے انہیں مار لیا تو صرف ایسے ہی چہرے دکھائی پڑیں گے جنہیں دیکھنا پسند نہ ہوگا۔ تو ایک آدمی نے کہا کہ بھئی ارے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ ہمارے ہی دوست ہیں، ہمارے ہی رشتہ دار ہیں،
لیکن ابو جہل ایسا تھا، لیکن وہ تو جنگ کے آئیڈیا سے آیا تھا اور جنگ کرنا اس کا مقصد تھا. تو یہاں انہوں نے لمبی بحث کی ہے. تو کہتے ہیں کہ عتبہ شیبہ جو مکے کے بڑے بڑے لیڈر تھے، لیکن ابو جہل ہر ایک سے لڑتا اور سب کو اس بات پر قانع کرتا کہ نہیں ہم جنگ لڑیں گے. تو آخر میں یہ ہوا کہ دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے، دونوں فوجیں ایک دوسرے کو دکھائی دینے لگی، اتنا قریب آ گئے کہ مسلمان اور مشرک دونوں آمنے سامنے ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں، اے اللہ یہ قریش ہیں جو اپنے پورے غرور اور فخر کے ساتھ تیری مخالفت کرتے ہوئے آئے ہیں، تیرے رسول کو چھٹلاتے ہوئے آ گئے ہیں. اے اللہ تیری مدد جس کا تو نے وعدہ کیا ہے. آپ لوگ عمرہ جاتے ہیں تو صفا مروہ کے درمیان میں آپ دعا کرتے ہیں، اللہم اہزم الاحزاب وحدہ. آپ دعا کرتے ہیں تو یہی دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کی تھی، یا اللہ یہ جماعتیں ہیں ان کو شکست دے دے، تیرے رسول کی دشمنی میں یہاں پہنچے ہیں. اے اللہ تیری مدد جس کا تو نے وعدہ کیا ہے، اے اللہ آج انہیں برباد کر کے رکھ دے، انہیں شکست دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عتبہ بن ربیعہ جو مکے کے قریش کا لیڈر تھا، وہ ایک سرخ اونٹ پر سوار تھا. وہ زمانے میں سرخ اونٹ بڑی دولت تھی. آپ دیکھیں لال اونٹ بڑی دولت مانا جاتا تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھ کر فرمایا، اگر قوم میں سے کسی کے پاس خیر ہے تو سرخ اونٹ والے کے پاس ہے، اگر لوگوں نے اس کی بات مان لی تو راستہ صحیح پالیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عتبہ کی تعریف کی کہ اس کے اندر خیر ہے، لیکن لوگوں نے اس کی بات نہیں مانی. انشاءاللہ کل کے درس میں ہم سنتے ہیں. یہاں تک ہم بات پہنچ چکی ہے کہ دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئی ہیں. تو اس زمانے میں جنگ کے قانون کے حساب سے ایسا ہوتا تھا، ایک دم دونوں فوجیں آگے بڑھ کر لڑتی نہیں تھی. ادھر سے 3 آدمی نکلتے تھے، ان کے لیول کے حساب سے ادھر سے 3 آدمی نکلتے تھے. یہ 3 6 آدمی آپس میں لڑتے تھے. اس کے بعد دونوں فوجوں کو جوش آتا تھا. اس کے بعد دونوں طرف سے تیر تلوار چلنا شروع ہوتے تھے. انشاءاللہ کل کے درس میں ہم سنیں گے کہ جنگ مبارزت یہ کیسے ہوئی، کون کون نکلے، کس نے کس کو شکست دی اور اس کا انجام کیا ہوا. انشاءاللہ کل کے درس میں ہمارے ساتھ ہے. جب دونوں فوجیں آپس میں ایک دوسرے کے سامنے ہیں، ایک طرف کفر ہے تو دوسری طرف اللہ تعالیٰ کے نبی اور آپ کے ساتھ صحابہ ہیں، اور یہ کفر اور ایمان کی جنگ ہے، یوم الفرقان ہے، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا ہے. اور یہ ساری باتیں اس لیے بتائی اور سنائی جاتی ہیں کہ اللہ کے نبی کی سیرت کو ہم سمجھیں اور یہ سمجھیں کہ یہ دین جو ہمارے تک پہنچا ہے اس میں کتنی قربانیاں شامل ہیں کہ صحابہ کرام نے اپنے بچوں کو یتیم کیا، اپنی بیویوں کو بیوہ کیا، ماؤں نے اپنے بچوں کو کھویا، نبی نے اپنے دان شہید کیے، اپنا سر زخمی کیا، تب جا کر یہ دین ہم تک پہنچا ہے. ہم اللہ کے بارگاہ میں ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا میں بیٹھے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ دین بڑی آسانی کے ساتھ پہنچا ہے. نہیں، دین بڑی جد و جہد کے ساتھ، بڑی قربانیوں کے ساتھ ہم تک پہنچا ہے. اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں اللہ کے نبی پر، اللہ کے نبی کے خاندان پر، صحابہ پر، تابعین پر، تبع تابعین پر، ائمہ اعظام پر، محدثین پر، اور قیامت تک سچے دین پر عمل کرنے والوں پر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں. اللہ ان سب کی مغفرت فرمائے. اللہ جتنے یہاں موجود ہیں اللہ سب کے جسموں میں صحت، سلامتی، عافیت عطا فرمائے. اللہ سب کو اپنے خزانے سے عطا کرے. اللہ سب کے فخر و فاقہ کو وسعت رزق میں بدل دے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.